آج کا جو موضوع ہے کردار سازی اور تعلیمی اقدار، اس میں ہم بات کر لیں گے کہ ایک انسان اپنے کردار میں کس طرح پختگی لے آتا ہے۔ جن چیزوں سے انسان کے کردار میں پختگی آ جاتی ہے وہ اپنے ارادے اور عزائم میں ایک پختہ انسان بن جاتا ہے، اور وہ ہمارے اندر جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر ہمارے جو تعلیمی اقدار ہے، اور اس دور حاضر کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں ان تعلیمی اقدار کو ہم کس طرح حاصل کریں۔ تو آج اسلام کے نقطۂ نظر سے میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کروں گی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اقدار کی تعلیم کا تصور اور اس کے جو اسباب ہیں۔ اخلاق و اقدار کی تعلیم و تربیت کا فریضہ تمام انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے انہوں نے تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ اہل کتاب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو محفوظ نہ رکھ سکے، سیکولر تعلیم کی ترویج کے تباہ نتائج کا مشاہدہ کرنے کے بعد اخلاق و اقدار اور روحانیت کی تعلیم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مغربی ممالک میں اخلاقی اور روحانی بحران اقدار کی تعلیم یعنی ویلیو ایجوکیشن کے تصور کی نشوونما کا سبب بنا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ ہستیاں تھیں جو اعلیٰ اخلاق و کردار کے مجسم نمونہ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق و کردار کی تعلیم دی۔ اور ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے پیروکاروں نے اس میں تحریف اور تبدل، یعنی ان کی تعلیمات کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ ان انبیاء علیہ السلام نے جن اعلیٰ اخلاق کردار کی تعلیم دی تھی ان کے پیروکاروں نے ان تعلیمات کو بھلا دیا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے وحی کی تعلیمات سے نہ صرف صرف نظر کیا بلکہ اس میں تحریفات بھی کر ڈالی۔ آج جو جدید مغرب کی بات کرتے ہیں، جدید مغرب کا جو معاشرہ ہے وہ جس بحران کا شکار ہے اور اس کے اندر جو اخلاقی، تہذیبی اور روحانی جو اقدار ہے ان اقدار سے وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا۔ تو اب مغربی جو تہذیب ہے وہ ان باتوں کا سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے ان روحانی اقدار کو، ان اخلاقی اقدار کو کس طرح حاصل کریں۔ تو اب ان کے ہاں یہ اصطلاح استعمال ہونے لگا ہے ویلیو ایجوکیشن، کہ تعلیمی جو اقدار ہے ان کے ذریعے ہم اپنے ان روحانی اور اخلاقی اقدار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کی طرف وہ آ رہے ہیں۔ مغربی تصور تعلیم میں اقدار کی تعلیم کا تعلق انسانی مشاہدات، تجربات اور علم، وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے آتے ہیں۔ مغربی تصور تعلیم وحی کو نظر انداز کرتی ہے، جبکہ اسلام میں اقدار اور کردار سازی کی پوری عمارت کتاب و سنت پر ہے۔ اخلاق کردار سازی میں قرآن و سنت کے اصول اٹل اور ناقابل تردید ہے، جبکہ دیگر تصورات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اخلاق و اقدار کی تعلیم اسلام
تعلیمات میں سے ہے۔ اخلاق ایک مسلمان کی شخصیت کی فضیلت کا پیمانہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے نظریے کی بنیاد اسلامی تعلیم کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ تدریسی عمل میں اخلاقیات کے اطلاق کے ذریعے ایک بہترین مسلمان شخصیت کو ایک کامل انسان کے طور پر ابھارا جائے، یعنی الانسان الکامل، یعنی تعلیم کے ذریعے ہم اس کامل انسان کو تیار کر سکتے ہیں کہ وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ان تعلیمات کے مطابق گزارے۔ تو یہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ اسلام میں اخلاق و اقدار کی جو تعلیم ہے، الہامی نصوص کی کثرت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اقوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تعلیمی اقدار کا ایک جامع نظام رکھتا ہے۔ اسلام جن اعلیٰ قدروں کا درس دیتا ہے ان تمام اعلیٰ اخلاق و اقدار کو عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رول ماڈل خود قرآن پر عمل کر کے دوسروں سے عمل کروا کر دنیا کو دکھایا۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بنیادی کام تلاوت، تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم بتایا ہے۔ اصل قوت اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انک وانک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ قرآن نے صرف احکام و ہدایات دینے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ انسانوں کی کردار سازی کے لیے اپنے آخری پیغمبر کو اخلاق و کردار کا نمونہ بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ جو حکم میں اللہ رب العزت کی طرف سے آتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عملی طور پر کر کے دکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت قرآن کی تعلیمات کا مظہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے جن لوگوں کی تکمیل کی وہ دنیا کے پیشوا یعنی امام بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی پیروی کے حوالے سے فرمایا کذالک بأنہم اقتدیتم اہتدیتم، اس طرح آپ میرے اصحاب میں سے کسی کی پیروی کریں گے ہدایت پالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مقصد
بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین اہم ذمہ داریاں کروائی ہے۔ ان تین ذمہ داریوں کو کما حقوق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کی، اور جزیرۃ العرب میں 23 سال کے کم ترین عرصے میں امی، جاہل اور شرک میں مبتلا، جگرانو اور دشمنان پالنے والے لوگوں کی تہذیب و تمدن کو یکجا کی تلاوت، تزکیہ، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کام اللہ کے کلام کو سنانا تھا۔ اس کلام کو سن کر لوگوں کے دل بدل گئے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اللہ کے کلام کو سنا، تو وہ اعلیٰ اخلاق کے ایک نمونہ بن گئے کہ ان کی مثال تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملی۔ اب تزکیہ جو ہے یہ صرف پڑھنا نہیں، بلکہ یہ جو معنی ہے تلاوت کا، اس کا معنی ہے اپنے اندر پاکی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا یتدبرون۔ تو ان آیات کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کیا ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ سمجھ کر قرآن کو پڑھیں، قرآن پر اور فکر کریں۔ دوسرا جو کام تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تزکیہ۔ صفائی اور تزکیہ میں فرق ہے۔ اسلام جس طرح ظاہری صفائی پر زور دیتا ہے، بالکل اسی طرح باطنی پاکی پر بھی زور دیتا ہے۔ مثال لیجیے کہ اگر ایک کپڑے گندے ہو جائے اور اس پر گندگی کے چھینٹے پڑ جائے تو دیکھنے میں وہ تو کپڑے آپ کو صاف لگے، مگر ظاہری طور پر کیا ہے، وہ ناپاک ہو۔ اسی طرح انسان کی مثال لے لیں، اگر ظاہری صفائی ہو اور روحانی اندرونی باطنی صفائی نہ ہو تو پھر وہ مکمل انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے ظاہری طہارت اور باطنی طہارت دونوں پر زور دیا ہے۔ صرف ظاہری یعنی جسمانی صفائی یا آپ کا ماحول یا آپ کے کپڑے وغیرہ صاف نہ، بلکہ باطنی پاکی کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا دل باطنی پاکی میں کیا جاتا ہے؟ آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اور خیالات بھی پاکیزہ ہو۔ اس لیے اسلام تزکیہ پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کر کے ہم اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو صاف اور پاک کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے، درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو جائے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو الا خبردار آگاہ رہو، الا وحی القلب، اور یہ دوش تو دل کی پاکی ضروری ہے۔ دل زبان، مومن کی زبان جو کچھ کہے دل اس کا ساتھ دے، دل میں جو بات آ جائے زبان میں وہ بات آ جائے تو پھر وہ صحیح مومن بن سکتا ہے۔ دل اگر زبان کا ساتھ نہ دے، زبان دل کا ساتھ نہ دے تو وہ شخص کیا ہے؟ منافق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا ایک مفہوم ہے کہ نیک باتیں آپ کریں تو نیکیاں پھیلیں گی، بری باتیں آپ کرنے سے برائیاں پھیلیں گی۔ اب بدقسمتی سے ہماری زبانیں، ہمارے قلم، ہمارے موبائل، ہمارا میڈیا سب نیکی کے کاموں کی تشہیر اتنا نہیں کرتے جتنا برائی کا کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں کی خوبیاں کم اور برائیاں زیادہ کرتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت ہے کہ غیبت کو نبی صلی اللہ تعالیٰ نے مردہ ہونا خوشبو ہوتا ہے اور نہ گالیاں دینے والا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ یہ برائیاں اگر کسی شخص کے اندر ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گالیاں دینے والا شخص مومن نہیں ہے، فحش گو شخص مومن نہیں ہے، ملامت کرنے والا شخص مومن نہیں ہے، تانا دینے والا شخص مومن نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس حدیث کی روح سے کیا ہے؟ اگر ہمیں مومن بننا ہے تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب مومن کی ایک مثال یہ دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ مومن تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہاتھ سے کسی کو، مومن جو ہے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ زبان کی تکلیف دینے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ اس پر غور کریں۔ اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، اس میں جھوٹ بولنا، چغل خوری، الزام تراشی، یہ سب برائیاں زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو دوسرے مسلمان بھائی کی عزت، اس کا مال، اس کی جان کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کے لیے امانت ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے اس کے غیر موجودگی میں، اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کو ناحق قتل نہ کرے۔ یہ سب چیزیں کسی اعلیٰ اخلاقی اقدار کے اندر آ جاتی ہیں جو اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی۔ اب مومن کے حوالے سے وہ ہے کہ مومن جو ہے وہ سراپا امن ہوتا ہے، امن سلامتی والا ہوتا ہے۔ اسی معنی میں مسلم اور اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ سلامتی کے ہے، سلامتی سے نکلا ہے۔ اس لیے مسلمان ہر طرف سلام کو عام کرتا ہے اور سلامتی کی دعائیں دیتا ہے، کیونکہ ہمارا رب المسلمین نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ موضوع بہت اسی طرح وسعت رکھتا ہے اپنے اندر
اگر ہم اس کو بیان کرنا شروع کریں گے تو پورا دن ان پہ لگ جائے گا. جو ہمارے اخلاقی اقدار میں ان کو بیان کرنے ہم لگ جائے تو ٹائم زیادہ لے گا. اب آتے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم کیا ہے. کتاب و حکمت سے مراد قرآن پاک کے جو شفا کامل ہے بحیثیت معلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ تخصص. افراد کی تعلیم اور تہذیب اجتماعی دور میں تعلیم کا رشتہ تہذیب سے منقطع کر دیا گیا اور مہارتوں اور روزگار تک محدود رکھا گیا جو ہماری پسماندگی اور غلامانہ ذہنیت کی ایک وجہ بنی. بدقسمتی سے آج بھی عمومی طور پر تعلیم کا یہی مقصد لیا جاتا ہے. اسلامی اور مغربی تعلیم تہذیب میں تعلیم و تربیت کا جو فرق ہے مغربی تہذیب میں تعلیم کا کیا وہ ہے اسلامی تہذیب میں کیا فرق ہے. مغربی تہذیب علم برائے علم معلومات کا حصول یعنی وہ صرف معلومات کے حصول تک اس کو محدود رکھتے ہیں. اسلامی تہذیب کیا ہے تعلیم حق و باطل خیر اور شر میں تمیز سکھاتی ہے. علم برائے معاش مغربی تہذیب جو ہے تعلیم کو معاش کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھیں گے تو بہترین جاب پہ لگیں گے. ہمارا یہ مقصد تو ہم یہ نہیں سوچتے. یا بچے ہم کہتے ہیں کہ اسکول میں فرسٹ پوزیشن کیوں نہیں لی. سب ماں باپ کا یہی وہ ہے میرا بھی اس طرح ہے کہ میرے بچے اس طرح ہو. تو یہ چیز جو ہے اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے کہ آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہو با اخلاق ہو با کردار ہو معاشرے کے لیے خاندان کے لیے مفید فرد بنے. تعلیم کا یہ مقصد ہونا چاہیے. تعلیم برائے اسلامی تہذیب میں تعلیم برائے متوازن معاشرہ و اصلاح معاشرہ. اب اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہے کہ تعلیم اصلاح معاشرہ چاہتا ہے. معاشرے میں اصلاح ہو بڑائیاں اچھائیاں پھیلے برائیوں کا سدباب ہو. تعلیم حصول برائے قوت مغرب کیا چاہتے ہیں تعلیم کو قوت کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہے. جس طرح ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر جس طرح اپنی قوت کا وہ استعمال قوتیں جو ہے وہ اپنی قوت کا استعمال کر رہی ہیں. اسی طرح اسلام جو ہے علم برائے تزکیہ. اسلام جو ہے کیا چاہتا ہے علم کو تزکیہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے افراد جو ہے باطنی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی پاک صاف ہو. علم کی ہے تو اس میں ایک علم دار ہے اور ایک علم نافع ہے. علم دار جو ہے وہ نقصان دینے والا علم ہے. مغرب جو ہے مغرب میں وہ عقل کو بروکار لا کر علم حاصل کرتے ہیں. اپنی عقل سے انہوں نے انفس و آفاق پہ قبضہ کیا ہوا ہے عقل کے ذریعے. اور اب اسلامی معاشرے میں کیا ہے علم نافع علم فائدہ دینے والا علم. خیر الناس من ينفع الناس بہترین انسان وہ ہے جسے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو ہمارا جو علم کا مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے دنیا نہیں ہے آخرت ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے. ہمارا مقصد تعلیم کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو آخرت میں فلاح پائے. قد افلح من زکاہا بتحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا علم نافع حاصل کر لیا. دینی و دنیاوی تعلیم کی تفریق. اب مغرب جو ہے مغرب والوں نے دین کو الگ کر لیا اور دنیا کو الگ کر دیا. اسی وجہ سے مغربی نظام جو ہے وہ روحانیت مغربی نظام کے اندر جو یہ تعلیمی جو نظام ہے وہ روحانیت سے خالی ہے.
روحانی اقدار کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف اخلاقی برائیوں کا شکار ہو چکے، ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے ان کو وہ اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے،